من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب چینل جو ہے ہم نے ترجمہ تفسیر القرآن کے نام سے بنایا ہے، اور یہ چینل جو ہے یہ خاص طور پہ میں نے اپنی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بنایا ہے جن کی طرف سے ہمیں عموماً یہ اس خواہش کا اظہار کیا جاتا تھا کہ آپ کوئی آن لائن پڑھائی شروع کریں یا کوئی ایسا سسٹم رکھیں کہ ہم وہ خواتین جن کو مدارس میں جانے کے لیے گھر سے اجازت نہیں ہوتی یا گھر کے اوقات میں سے وہ وقت نہیں نکال سکتی، گھر کے کاموں میں سے وہ وقت نہیں نکال سکتی کہ وہ مدارس میں پڑھنے کے لیے جائے، تو یہ خاص طور پہ ان خواتین میری بہنوں کے لیے یہ ہم نے چینل شروع کیا ہے تاکہ ہماری جو ہے مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بھائی بھی جو چاہتے ہیں کہ ہم آسان ترجمہ تفسیر کو پڑھیں اور پھر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ سکیں ہم، تو یہ ہم نے خاص طور پہ ان کے لیے شروع کیا ہے۔ اس چینل میں جو ہے اس چینل کا مقصد جو ہے ہمارا، اس میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی آسان کلاسیں دی جائیں گی۔ کلاس سے مراد یہ کہ ہم آپ کو حصہ کر کے یعنی پارٹ بائی پارٹ آپ لوگوں کو جو ہے ہم پورے مکمل قرآن پاک کی انشاءاللہ العزیز ترجمہ تفسیر کروائیں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کو صرف تعوذ اور تسمیہ کی جو ہے ترجمہ تفسیر کروائیں گے۔ آج سے الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں، ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم صرف تعوذ اور تسمیہ کا جو ہے ترجمہ تفسیر کریں گے۔ کل انشاءاللہ ہماری سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہمارا چینل ہے یہ اردو اور پشتو دونوں زبانوں میں یہ ترجمہ تفسیر اس میں کروایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے جی بڑھتے ہیں اپنے ترجمے اور تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کے چند آداب بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا سب سے پہلا ادب یہ ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن پاک کو نہ چھوئے مگر وہی لوگ اس کو صرف چھوئیں گے، ہاتھ لگائیں گے جو پاک ہوں اچھی طرح سے۔ تو قرآن پاک کا سب سے پہلا ادب تو یہی ہے کہ اس کو اچھی طرح پاک یعنی باوضو ہو کر قرآن پاک کو ہاتھ لگایا جائے۔ دوسرا قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے بیٹھے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھے، تو ہمارے دل میں یہ ادب اور یہ خیال رہے کہ یہ عظیم الشان اللہ رب العزت کی عظیم الشان کتاب ہے جس کو پڑھنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے، لہٰذا ہمیں عظیم الشان رب کے شاعر شان جو ہے عاجز بن کر جو ہے اس قرآن کو سیکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو پہلا ادب اس کا یہی ہے کہ پاک ہو کر بیٹھے۔ دوسرا ادب اس کا یہی ہے کہ عاجزی کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی نیت سے پڑھنے کے لیے بیٹھے۔ اور تیسرا ادب اس قرآن پاک کا یہ ہے کہ آپ جب بھی قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بیٹھے تو کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے بیٹھے، تبھی آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا مزہ آئے گا، اور آپ اگر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک کے ترجمے کی سمجھ لگے گی۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ابتدا جو ہے وہ ہم تعوذ سے کریں گے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو، تعوذ کا معنی ہے پناہ میں آنے کے۔ تو یہ تعوذ جس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے سے انسان اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم بھی جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی مدد سے میں پناہ مانگتی ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے۔
یعنی شیطان مردود کے شر سے میں اللہ کی مدد سے جو ہے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ یہ اعوذ باللہ کی تفسیر جو ہے اس میں یہ ہے کہ قرأت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا باجماع امت سنت ہے، یعنی تمام امت کا اس پر اجماع ہے، تمام امت اس بات پر جمع ہے کہ قرآن پاک کی قرأت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے، چاہے وہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ ہو، یعنی چاہے وہ تلاوت ہم نماز کے اندر کر رہے ہیں جیسے نماز کے اندر ہم سورت پڑھتے ہیں، یا نماز کے علاوہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو، دونوں حالتوں میں جو ہے تعوذ پڑھنا قرأت سے پہلے یہ سنت ہے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص یعنی خاص ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت کے علاوہ دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، تعوذ مسنون نہیں ہے، پڑھ لے تو گناہ کوئی نہیں ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت شروع کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائے۔ درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو سورہ برات یعنی سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ صرف سورہ توبہ واحد سورت ہے کہ وہ جب ہم تلاوت سورہ انفال کی تلاوت جیسے ہماری ختم ہوگی اور سورہ برات شروع ہوگی تو وہاں پر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں جہاں کہیں بھی کوئی صورت ایک ختم ہوگی دوسری صورت شروع ہوگی تو وہاں پر اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی لیکن بسم اللہ لازمی پڑھی جائے گی۔ اور سورہ برات اگر درمیان تلاوت میں آ جائے، جیسے تلاوت کرتے کرتے صورت آ جائے ہماری سورہ برات یعنی سورہ توبہ آ جائے تو اس پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر قرآن کی تلاوت سورہ برات ہی سے شروع ہو رہی ہے، جیسے ہم ابھی نئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جب ہم نے پارہ کھولا قرآن پاک کھولا تو ہماری جو تلاوت ہے وہ سورہ برات ہی سے شروع ہو رہی ہے تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنے چاہیے۔ پھر دوسری بات جو ہے اعوذ باللہ کی، وہ حدیث میں اعوذ باللہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کو لگے کہ شیطان اس پر حاوی ہو کر اس کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے تو جب بھی کوئی انسان غصہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ پڑھ لے۔ اس طرح کرنے سے یعنی اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے، لہٰذا اس کا غصہ جو ہے وہ قابو میں ہو جاتا ہے۔ دوسری بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ بسم اللہ یہ باقاعدہ ایک الگ آیت ہے۔ سورہ نمل میں صرف یہ سورہ نمل کا جز ہے جہاں پر یہ سورہ بسم اللہ جو ہے سورہ نمل میں آئی ہے، باقی جو ہے یہ ایک الگ آیت ہے۔ اور اس کو جو ہے اس کا احترام اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح قرآن پاک کا احترام ہے، اسی طرح اس کا بھی احترام کرنا واجب ہے۔ اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا ہر حال میں اس کا جائز ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے بسم اللہ کے بارے میں کہ پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ، لیکن یہاں چونکہ ہم اختلافی مسائل کو ذکر نہیں کریں گے، ہم صرف آسان ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، لہٰذا اس بات کو ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے مسنون ہونے پر سب کا اتفاق ہے، یعنی پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس پر سب کا اتفاق، اور بعض روایت میں ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، خواہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے احادیث میں قرآن پاک کے بسم اللہ کے بارے میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی تم کوئی نیا کام شروع کرو یا کسی مہم کام کو شروع کرنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، تو بسم اللہ کی برکت سے یہ ہوگا کہ جو مہم کام ہم شروع کرنے والے ہیں تو وہاں پر شیطان اپنی دخل اندازی بھی نہیں کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے وہ مہم کام ہمارا یا مشکل کام جو ہے وہ اللہ رب العزت آسان فرما دیں گے۔ اسی طرح
یہ بسم اللہ جو ہے اس کے بارے میں ذہن میں آتا ہے کہ یہ نازل کیسے ہوئی، تو اس کے شان نزول کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل جاہلیت جو ہے ان کی یہ عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی جو جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، تو اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلا حکم جو نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ یہی تھا، یعنی اقرأ بسم ربک۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ تو اب دونوں قولوں میں جو ہے اختلاف ہو رہا ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں، جبکہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ صرف قرآن کی اور امت محمدی کی خصوصیت ہے۔ تو ان دونوں قولوں کی تطبیق اس طرح ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے۔ جیسے کہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے تھے اور لکھتے بھی تھے۔ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں بھی جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو مہم کام ہے یا جو بھی کام ہے وہ بسم اللہ کے باہر شروع کیا جائے تو وہ بے برکت رہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے لگو، پانی پینے لگو، وضو کرنے لگو یا سواری پر چڑھنے اترنے لگو تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات فرمائی گئی ہیں۔ پھر ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کے بارے میں کیوں کہا گیا ہے۔ تو اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ رب العزت کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے اور اس کی امداد کے ہو ہی نہیں سکتا، جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی و دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ جو بھی کام ہم بسم اللہ سے شروع کریں تو اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کے دو فائدے ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر کام جو دنیاوی کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت کو یاد کرنے، یعنی بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کو یاد کرنے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کام میں اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر اور برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ آج کے ہمارے اسباق جو ہیں تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں اتنے ہی آج کے لیے کافی ہے، کیونکہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں اور آسان مختصر سے مختصر جو ہے بالکل آسان ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں کو سکھا سکوں، سمجھا سکوں، کیونکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھ سکیں، تو اس کے لیے ہمیں آسان الفاظ میں اور تھوڑا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ اس کے جو ضروری مسائل ہیں بس ہم اتنا ہی اس کو سمجھ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز، جس میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ اور تفسیر بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگے تو برائے مہربانی چینل کو لائک کر دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا اور آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔